أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی عشوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشک رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا.
اسی کتاب حمید کے ایک عظیم الشان عنوان یعنی فضائل صحابہ کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل ایمان کے ان طبقات میں شامل ہیں جنہیں یہ شرف عظیم حاصل ہوا کہ انہوں نے حالت بیداری میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور کی زیارت کی تھی، اور جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور کی زیارت کر لیتا تھا، حضرات گرامی قدر ایمان کی حالت کے اندر اس کو جو سکون آتا تھا، جو قرار آتا تھا، آپ کی صحبت سے جس طرح وہ مستفید ہوتا تھا، حضرات گرامی قدر ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بڑے خطیب، بڑے عالم، بڑے شیخ الحدیث کی مجلس میں بیٹھ کے بھی انسان کو سکون ملتا ہے، ان کی باتوں کو سن کے، ان کے مواعظ حسنہ کو سن کر، ان کے ارشادات عالیہ کو سن کر، لیکن ان کو کتنا سکون ملا ہوگا جنہوں نے اپنے کانوں سے خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک کو سنا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ایمان بھی ہیں اور مرکز محبت بھی، چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا ہونا اور آپ کے عہد کو پا لینا یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اسی حوالے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے تابعین اعظام سے ملاقات کی ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو کرنے والے یہ لوگ، ان کے بارے میں اہل ایمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجر اور انصار صحابہ کے ذکر کے بعد یہ بات کہی، والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، ان کا کیا فرمان تھا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے ایک ہی بات کہتے رہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمارے بھائی جو ہم سے پہلے ایمان کے اوپر دنیا سے رخصت ہوئے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ان کو معاف فرما دے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کے اندر اہل ایمان کے بارے میں کسی کجی کو پیدا نہ فرما، ربنا انک رؤوف الرحیم، پروردگار عالم آپ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس کا مطلب ہے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں محبت ہونا، ان کے بارے میں عقیدت ہونا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کو کرنا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ گویا کہ اہل ایمان کل 3 طبقات میں تقسیم ہوئے، ایک وہ طبقہ جو حضرت رسول اللہ کے عہد مبارک میں تھا، اور اس کے 2 حصے تھے، ایک مہاجر صحابہ تھے اور ایک انصاری صحابہ تھے، اور تیسرے وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ حضرات گرامی قدر وہ جو بعد میں جلوہ گر ہونے والے لوگ تھے، چونکہ وہ دین کے براہ راست شاہد نہیں تھے، اس لیے دین کی شہادت دینے والوں، دین کی گواہی دینے والوں اور دین کے شاعر کو اور دین کے احکامات کو اور دین کے معاملات کو واضح کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ان کے دلوں میں عقیدت، احترام، محبت، پیار، عزت، وقار، یہ ساری چیزیں اپنی پوری انتہا کے اوپر پہنچی ہوئی تھی۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام خیر البریہ ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے دشمنی رکھنے والے، ان سے اناد رکھنے والے، ان سے بغض رکھنے والے، ہاں وہ اپنے آپ کو سنی بھی کیوں نہ کہلواتے رہیں، حضرات گرامی قدر وہ ہر اعتبار سے قابل مذمت ہیں، وہ ہر اعتبار سے قابل گرفت ہیں، وہ ہر اعتبار سے قابل جو ہیں احتساب ہیں۔ حضرات گرامی قدر عہد حاضر کے اندر مرزا محمد علی جیلمی کا فتنہ ہمارے سامنے ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے فتنے آتے رہے۔ مولوی اسحاق جالوی کا فتنہ بھی ہمارے سامنے گزرا، گو ہم نے اس کو اپنے عہد کے اندر پوری طرح نہیں دیکھا، لیکن حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے عہد کے اندر اس طرح کے لوگ آئے۔ حضرات گرامی قدر رافضی الفکر لوگ جو تھے، وہ ہر اعتبار میں صحابہ، ہر دور کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تضحیق کر کر اور ان کے ایمان کو جو ہے ان پہ حملہ کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر تشکیک کا بیج بوتے رہے، اور حضرات گرامی قدر لوگوں کو اندھیروں کے راستوں پہ دھکیلتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں صبر کا اعلان فرما دیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا ہدایت کے آ جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان
کہ راستے کو چھوڑ دے گا، سبیل المومنین کو چھوڑ دے گا، یعنی صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین اعظام یعنی خیر القرون کے لوگوں کے راستے کو چھوڑ دے گا، نولی ہی ما تولا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رخ اسی طرف پھیر دے گا جس طرح وہ خود اپنے رخ کو پھیر رہا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور جہنم کے انگاروں کا اسی کا مقدر بن جانا بہت ہی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان ایک سیمپل کی حیثیت رکھتا ہے، اور میں کئی مرتبہ یہ بات سوچتا ہوں اور حیران رہ جاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں جہاں پر ہمیں مقتدا کا پتہ دیا، پیشوا کا پتہ دیا، رہنما کا پتہ دیا، قائد کا پتہ دیا، ہادی کا پتہ دیا، نبی کا پتہ دیا، رسول کا پتہ دیا، اور ساتھ ہی یہ بات کبھی اعلان فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ رسول کی پیروی اللہ کے حکم سے ہونی چاہیے۔ رسولوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے۔ حضرات گرامی قدر، حضور کے فرامین مبارک بھی وعدے تھے، حضور کی سنتیں بھی وعدے تھیں، حضور کی احادیث طیبہ بھی وعدے تھیں، حضور کی پوری زندگی ہمارے سامنے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اکتفا نہیں کیا کہ تنہا قائد کا پتہ دیا جائے، تنہا رہنما کا پتہ دیا جائے، تنہا ہادی کا پتہ دیا جائے، تنہا رسول کا پتہ دیا جائے، تنہا نبی کا پتہ دیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فالورز کا بھی پتہ بتلا دیا کہ فالو اگر کرنا ہے تو فالوور کس طرح کے ہونے چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اگر تمہارا ایمان صدیق جیسا ہوگا اوکے ہے، تمہارا ایمان فاروق جیسا ہوگا اوکے ہے، تمہارا ایمان عثمان و علی جیسا ہوگا اوکے ہے، تمہارا ایمان سیدنا معاویہ جیسا ہوگا اوکے ہے، تمہارا ایمان سیدنا حسن و حسین جیسا ہوگا ٹھیک ہے، تمہارا ایمان جو ہے ہر اعتبار سے تسلی بخش ہے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر تمہارا ایمان کسی اور جیسا ہوا، تمہارا ایمان ابو بکر و عمر کے خلاف ہوا، تمہارا ایمان عثمان و علی کے خلاف ہوا، تمہارا ایمان جو ہے حسن و حسین کے خلاف ہوا، تمہارا ایمان جو ہے سیدنا معاویہ کے خلاف ہوا، تم رافضی ہوئے، ناصبی ہوئے، تم راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا جو اپنے چہرے کے رخ کو موڑ دے گا وہ شقی القلب بن جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، آپ اس بات کو جانتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو ٹریڈنگ کرنے والے ہیں، جو کاروبار کرنے والے ہیں، اور خاص طور پہ ان میں سے بھی وہ لوگ جو ایکسپورٹ کا کام کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ چاول کے ایکسپورٹر ہیں تو آپ چاول کا سیمپل جو ہے آدھا کلو، 1 کلو یا 2 کلو کا پیکٹ جو ہے اس کو باہر کی کمپنی کو بھیجتے ہیں۔ کمپنی والے کہتے ہیں چاول کو تب قبول کیا جائے گا اگر باقی چاول جو ہے اس چاول سے مطابقت رکھتے ہوں گے، اگر سیمپل کے ساتھ ان چیزوں کی مطابقت نہ ہوئی تو ان کو رد کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے لیے سیمپل بنا دیا، خیر البریہ کو بنا دیا، خیر القرون کو بنا دیا، خیر الناس کو بنا دیا، اصحاب النبی کو بنا دیا، صحابہ کرام کو بنا دیا، اہل بیت اعظام کو بنا دیا، ازواج مطہرات کو بنا دیا۔ اور حضرات گرامی قدر، جو ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، جو ایمان کے اوپر ابتلاؤں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور جو ایمان کی حقیقت کو پا لینے کے بعد اپنے دل میں جگہ دے کر اس کو اپنے عمل کا ایک رخ دینا ہوتا ہے، حضرات گرامی قدر یہ چیز ہم کو صحابہ سے زیادہ کسی کے اندر بھی نظر نہیں آ سکتی۔ حضرات گرامی قدر، انبیاء علیہم السلام کا مشن کیا تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ انبیاء علیہم السلام اسی مشن کو لے کے آئے تھے، نہ شجر کے سامنے جھکو، نہ حجر کے سامنے جھکو، نہ سورج کے سامنے جھکو، نہ ستارے کے سامنے جھکو، نہ مرکز کے سامنے جھکو، نہ مزار کے سامنے جھکو، نہ گنبد کے سامنے جھکو، نہ دیوار کے سامنے جھکو۔ حضرات گرامی قدر، صحیح معنوں میں دعوت توحید جو تھی وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے اندر ایک ایسی چیز مشترک ہے جس میں انبیاء کی دعوت میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کاف میں اس امر کا اعلان فرما دیا، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ۔ حضرت رسول اللہ آپ اس بات کا اعلان فرما دیجئے، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، میں نے رسولوں کے دین میں کسی نئی اختراع کو نہیں لے کے آیا، میں نے رسولوں کی دعوت سے کسی الگ دعوت کو لے کے نہیں آیا۔ میری دعوت وہی دعوت ہے جو جناب آدم کی دعوت تھی، جناب نوح کی دعوت تھی، جناب ابراہیم کی دعوت تھی، جناب اسماعیل کی دعوت تھی، جناب موسیٰ کلیم اللہ کی دعوت تھی، جناب عیسیٰ روح اللہ کی دعوت تھی۔ وہ دعوت کیا تھی؟
وہ دعوت یہ تھی سر کٹ تو سکتا ہے مگر غیر اللہ کے آستانے پہ نہیں جھک سکتا، ہاتھ کٹ تو سکتا ہے مگر غیر اللہ کے آستانے پہ نہیں پھیل سکتا، سجدے کے اندر جانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا در ہونا چاہیے۔ جبین نیاز کو اگر بنایا ہے، مالک کائنات نے بنایا ہے، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ حضرات گرامی کہتے جب انسان غیر اللہ کے آگے جھک جاتا ہے گویا وہ اسفل السافلین کے اندر چلا جاتا ہے، گویا کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے گر کر کسی ایسے مقام کے اوپر چلا جاتا ہے جو پستیوں کا مقام ہے، اور اس کو کوئی کھانے والا پرندہ اچک لیتا ہے، اس کی حقیقت کوئی بھی نہیں ہوتی۔ مثل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو طرح کے درختوں کی مثال دی، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کلمہ طیبہ کی مثال یوں ہے گویا کہ ایک درخت کی کاشتکاری کو کیا گیا، اس کے بیج کو بویا گیا، وہ درخت پرورش پاتا رہا، بڑھتا رہا، اب اس کی جڑیں تو زمین کے اندر ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ اس کی فرا نے، اس کی شاخوں نے آسمان کو بھی ڈھانپا ہوا ہے۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال یوں ہے گویا کہ زمین کے اوپر ایک بیل پڑی ہوئی ہے اور حضرات گرامی کے اندر اس بیل کے اندر کوئی طاقت موجود نہیں ہے۔ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اس کو کوئی بھی قرار حاصل نہیں ہے۔ حضرات گرامی کے اندر اس کو اکھاڑ کے جب مرضی پرے پھینک دیا جائے، گویا کہ کلمہ طیبہ کی دعوت دینے کے لیے انبیاء بھی تشریف لاتے رہے اور حضرت رسول اللہ بھی تشریف لاتے رہے، صحابہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ میں نے کلمہ طیبہ کو پڑھا، لارنس روڈ کے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھا، میں نے کلمہ طیبہ کو پڑھا، الحمرا ہال کے اندر کھڑے ہو کے پڑھا، میں نے کلمہ طیبہ کو پڑھا، پرل کانٹیننٹل کے کسی اجتماع میں پڑھا، میں نے کلمہ طیبہ کو پڑھا، مینار پاکستان کے کسی اجتماع میں پڑھا، میں نے کلمہ طیبہ کو پڑھا، کالا شاہ کاکو میں کسی مقام کے اوپر پڑھا، میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہا، آپ زندہ باد اور مرحبا کے نعرے لگاتے رہے، میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہا، آپ اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے رہے، میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہا، اعلیٰ پوشاک کو پہن کے کرتا رہا، اعلیٰ واسکٹ کو پہن کے کرتا رہا، اعلیٰ ٹوپی کو پہن کے کرتا رہا، لیکن حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کلمہ طیبہ کا ورد جو ہے اہلاً و سہلاً مرحبا کی آوازوں کے درمیان نہیں کیا۔ صحابہ کرام کو ہرا کی تپتی ہوئی سرزمینوں کے اوپر لٹایا گیا، ان کے سینے میں سنگ گراں کو رکھا گیا، ان کو جھلسایا گیا، ان کو تڑپایا گیا، حضرات گرامی قدر ان کے وجودوں کو چرایا گیا، ان کی آنکھوں میں دیا سلائیوں کو پھیرا گیا، حضرات گرامی قدر ان کو وطن کے اندر جو تھا ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان کو جو تھا ان کا مقاطعہ کیا گیا، ان کو محبوس کیا گیا، ان کو ہجرتوں کے اوپر مجبور کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر اور ایسے عالم کے اندر ان کو اپنے دین کے دفاع کے لیے تلواروں کو اٹھانا پڑا، ان کو اپنے دین کے دفاع کے لیے نیزوں کو اٹھانا پڑا، ان کو اپنے دین کے دفاع کے لیے جو تھا تیروں کو اٹھانا پڑا۔ حضرات گرامی قدر بلال حبشی کو ہرا کی تپتی ہوئی زمین کے اوپر لٹایا ہوا ہے، اس کے سینے کے اوپر سنگ گراں کو رکھا ہوا ہے، بلال تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، لیکن سسکتے کے دوران بھی بلال کی زبان سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، احد احد کے نعرے بلال لگا رہا ہے، توحید کا ترانہ سنا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر لوگوں کو نغمہ توحید سنا کر اللہ کی الوہیت کی طرف بلا رہا ہے اور اس بات کو ثابت فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ حضرات گرامی قدر کہنے والے نے کیا خوب کہا، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا اور تلقین غزالی نہ رہی۔ حضرات گرامی قدر آج ہم بھی توحید کے دعوے دار ہیں، لیکن مجھے یہ بات بتلائیے کیا میری توحید بلال کی توحید جیسی ہے؟ کیا میری توحید جو ہے حباب کی توحید جیسی ہے؟ کیا میری توحید جو ہے سمیہ کی توحید جیسی ہے؟ کیا میری توحید زنیرہ کی توحید جیسی ہے؟ کیا میری توحید آل یاسر کی توحید جیسی ہے؟ کیا میری توحید مہاجرین مکہ کی توحید جیسی ہے؟ حضرات گرامی قدر میں تو توحید کا ترانہ پورے امن کے حالت میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب میں ابتلا کے اندر ہوتا ہوں حضرات گرامی قدر میرے اندر جو ہے مایوسی چھا جاتی ہے، میرے اندر جو ہے شیطانی اثرات جو ہیں وارد ہو جاتے ہیں، میرے اوپر قنوطیت کا حملہ ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام کا انداز کیا تھا، جو رواں ہوں منزل عشق میں نہ نشیب ہو نہ فراز ہو، جو رواں ہوں منزل عشق میں نہ نشیب ہو نہ فراز ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خوشی کی حالت میں بھی اللہ اکبر کے نعرے کو لگانے والے، غم کی حالت میں بھی اللہ اکبر کے نعرے کو لگانے والے، خوشی کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کے ترانے کو سنانے والے، اور غم کی حالت میں بھی لا الہ الا اللہ کے ترانے کو سنانے والے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا منہج کیا تھا؟ ان کا منہج یہ تھا، یہ
نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی قدر کھلتے ہوئے پھولوں کے دوران بھی لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگایا گیا، اور پتجھڑ کے دوران بھی لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگایا گیا، اور جھاڑ کی راتوں کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگایا گیا، اور چلچلاتی ہوئی دوپہروں کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو دیکھا، ان کے ایقان کو دیکھا، ان کو نیزوں کی انیوں کے جو تھا ان کو رقص کرتے ہوئے دیکھا، ان کو تلواروں کو بے نیام کرتے ہوئے دیکھا، ان کو ہجرتیں کرتے ہوئے دیکھا، ان کو سوشل بائیکاٹ کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا۔ میرے پروردگار عالم کو صحابہ کا ایمان کتنا پسند آیا، میرے پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان ان جیسا ہوگا تو میں تمہارے ایمان کو قبول کر لوں گا، اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان کے مطابق نہ ہوا میں تمہارے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ حضرات گرامی قدر نغمہ توحید کو سنانے والے صحابہ، عرش کے رب کی کبریائی کو سنانے والے صحابہ، بیت اللہ شریف کے اندر گردن کو جھکانے والے صحابہ، اور عین میدان کارزار کے اندر سجدے کی حالت میں چلے جانے والے صحابہ، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں کے پر سجدوں کے اثر کی وجہ سے محراب چمکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا علی المرتضیٰ کا خطبہ جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، اس کے اندر آپ نے صحابہ کی شان کو کس انداز میں بیان فرما دیا۔ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، وہ دن کے وقت حالت روزہ میں ہوتے تھے، اور رات کے وقت جو تھے وہ حالت سجدہ میں ہوتے تھے۔ حضرات گرامی قدر ان کے رکوع و سجود کا ذکر پروردگار عالم نے کلام اللہ کا حصہ بنا دیا۔ ان کے سجدوں کے آثار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط کلام اللہ کا حصہ نہیں بنایا، بلکہ ان کی تلوار جہاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات و انجیل کا بھی حصہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کے بدلے ان کے ساتھ جنت کی ٹریڈنگ کو کر دیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، اور خود بھی اپنی تلوار کو چلاتے ہیں اور دشمن کی تلواروں کو بھی سہتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کا ان کے ساتھ کامیابی کا سچا وعدہ ہے، اور وعدہ جو ہے فقط قرآن مجید میں نہیں آیا بلکہ تورات اور انجیل میں بھی آیا ہے۔ ومن اوفى بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر پروردگار عالم سے سچا وعدہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر ایک طرف تو قرآن کی آیات بینات ہیں، اور ایک طرف محرف شدہ تحریف شدہ انجیل کے الفاظ ہیں۔ حضرات گرامی قدر وہ 10,000 صحابہ جنہوں نے فتح مکہ میں حصہ لیا، حضرات گرامی قدر ان کی ضیافت تباہ کے لیے آج بھی انجیل کی شہادت موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر انجیل نے شہادت دی تو کیا دی، انجیل نے الفاظ کہے تو کیا کہے، انجیل نے الفاظ کہے تو یہ کہے، خداوند سینہ سے آیا، شعیر پہ چمکا، کوہ فاران پہ طلوع ہوا، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ حضرات گرامی قدر سینہ کا ذکر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیر کا ذکر انجیل اور زیتون کے ساتھ کیا، سینہ کا ذکر کوہ سینہ کا ذکر طور سینین کے ساتھ کیا، اور حضرات گرامی قدر فاران کا ذکر بلدہ یمین کے ساتھ کیا۔ یہ سارے کے سارے وحی کے مراکز ہیں۔ حضرات گرامی قدر وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، حضرت رسول اللہ 10,000 قدوسیوں کو لے کے آئے، اور حضرات گرامی قدر اس کے دانے ہاتھ میں آتشی شریعت تھی۔ حضرت رسول اللہ جس شریعت کو لے کے آئے، حضور انور نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، لیلھا کنہاریھا، کہ میری شریعت کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کے صحابہ اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ
حضرت رسول اللہ سے والہانہ وابستگی کا بھی اظہار کرتے رہے، کس انداز میں کرتے رہے، کس طرح اپنی جانوں کو حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کے اوپر اور ذات اشرف کے اوپر نشاور کرتے رہے، کس انداز کے اندر آپ کے احکامات کو تسلیم کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، ان تمام باتوں کا ذکر انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، جب کسی کا ایمان خالص ہوتا ہے اور کسی کے اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کے اندر باغات میں داخل فرما دیں گے، وہیں پر دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل عمل کی بہت سی کامیابیوں کا ذکر کیا، ان کی بہت سی خصائص کا ذکر کیا، ان کی بہت سی خصوصیات کا ذکر کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سجدوں کا عالم کیا تھا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو سوتے کم تھے، فکر آخرت کی وجہ سے وہ ہڑبڑا کے اٹھ جایا کرتے تھے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ان کی راتیں بستروں کے اوپر گزرتی نہیں تھیں بلکہ وہ حالت سجدہ اور قیام میں راتوں کو گزارا کرتے تھے۔ اولیاء اللہ کی کوئی بھی جماعت بھی صحابہ کرام کی جمعیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں اس امر کا اعلان فرما دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان اور عمل صالح کے راستے کو اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت آج ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، صحابہ کرام کی محبت آج ہماری نس نس میں اور رگ رگ میں داخل ہو چکی ہے۔ بکواس کرنے والے، تبرہ کرنے والے، الزام تراشیاں کرنے والے، بہتان ترازیاں کرنے والے، لیٹ ڈاؤن کرنے والے اپنے مشن کے اوپر ہیں اور ہم اپنے مشن کے اوپر ہیں۔ سیدنا صدیق کے اقوال کو اس انداز میں ذکر کرنا کہ ابو بکر میں اتنی جرت تھی کہ وہ یہ بات کہہ سکتا، اس قسم کی بکواسیات کو مرزا محمد علی جیلمی اور اس کے پیروکار ہی کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادب اور احترام کو اجاگر کرنا ہے، اس لیے کہ وہ خیر البریہ ہیں۔ اور حضرت علامہ شہید کی بات یاد آ جاتی ہے کہ ہم تبرائی نہیں بلکہ ہم تولا کرنے والے ہیں۔ ابو بکر ہو پھر بھی تولا، عمر ہو پھر بھی تولا، عثمان ہو پھر بھی تولا، حیدر کرار ہو پھر بھی تولا، حسن و حسین ہو پھر بھی تولا، معاویہ بن ابی سفیان ہو پھر بھی تولا، زبیر ہو پھر بھی تولا، طلحہ ہو پھر بھی تولا۔ حضرات گرامی قدر تبرائی نہیں ہیں، جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کرام کے ساتھ تولیت کو اختیار کرتے رہیں گے۔ وہ حزب اللہ، وہ اللہ کی جمعیت جس نے رومت الکبریٰ کی ہیبت کو مٹا کے رکھ دیا اور کلیسا کے جو تھا صلیب کو گرا کے رکھ دیا اور کسریٰ کے آتش کدے کو بجھا کے رکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر، ان صحابہ کی جمعیت اور ان کے کارہائے نمایاں کو سلیوٹ کرتے رہیں گے اور ان کو سلام عقیدت پیش کرتے رہیں گے اور ان کی بارگاہ صحابیت میں گلدستہ ہائے عقیدت کو نشاور کرتے رہیں گے اور ان کو زندہ باد کہتے رہیں گے۔ اور جو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر تبرہ کرے گا، ان کی تنقیص کرے گا، چاہے وہ صدیق کی تنقیص کرے، چاہے وہ فاروق کی تنقیص کرے، چاہے وہ عثمان و علی کی تنقیص کرے، چاہے وہ معاویہ بن ابی سفیان کی تنقیص کرے، حضرات گرامی کے اگر ہم تنقیص کرنے والے گروہوں کا تعاقب کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فضائل صحابہ اور اہل بیت اعظام کا پرچار کرتے ہوئے حضرت علامہ شہید بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور آپ کو پتا ہے پچھلے سال ایک خاص ٹولے نے میرے خلاف پورا کا پورا محاذ کھڑا کر دیا۔ مقصد کیا تھا کہ مجھے صحابہ کرام کی مدح سے روک دیا جائے، لیکن الحمدللہ
الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے اور آج پھر کہہ دینا چاہتا ہوں، مجھ کو شاہوں کی حشامت کا سلیقہ ہی نہیں، ظہیر کے لب ہلتے ہیں پیمبر کی ثنا خوانی میں، اور فقط پیمبر کی ثنا خوانی میں نہیں ہلتے بلکہ غلامان محمد کی ثنا خوانی کے اندر بھی میرے لب ہلتے رہیں گے۔ جو حضور کا ہے میں اس کا ہوں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرات گرامی قدر، کیا خوبصورت کسی نے بات کہی بلکہ موٹو بنا لیا، صحابہ کا جو غلام ہے وہی ہمارا امام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے وہی تو ہمارا امام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے حضرات گرامی قدر وہی تو ہمارا مقتدا ہے۔ حضرات گرامی قدر حزب اللہ کی تشکیل کے جملہ عناصر صحابہ نے پورے کر دکھلائے، اور انشاءاللہ انہی عناصر کو آج کے دور کے اندر قرآن و سنہ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم بھی جمع کرنے کی جستجو کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام نے تشکیل کیا کیا؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جو اللہ کا دوست ہے، جو رسول اللہ کا دوست ہے، اور جو اہل ایمان کا دوست ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو اللہ کے گروہ کے اوپر کوئی گروہ غلبہ نہیں پا سکتا۔ انشاءاللہ پوری شدتوں، پوری قوت کے ساتھ، توانائیوں کے ساتھ، ہمتوں کے ساتھ، وسائل کے ساتھ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کا کام کریں گے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقوش قدم کے احیاء کی جستجو کریں گے۔ حضرات گرامی قدر چوک بیگم کوٹ میں 23 محرم الحرام کو اس دفعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فضائل صحابہ کا پرچار بھرپور طریقے سے کیا جائے گا۔ تمام دوست احباب جوک در جوک، فوج در فوج، گروہ در گروہ شامل ہوں، اور اس دن انشاءاللہ مرزا محمد علی جیلمی کے اوپر پرچہ کٹوا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ اس کو حوالات کے اندر بھی باد ادا پہنچا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، جو سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ اور سیدنا عمرو بن العاص جیسے صحابہ کی گردن کے اوپر تلوار کو رکھنے کی بات کرتا ہے، کیا اس کے اوپر پرچہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ پرچہ کٹوایا جائے گا، اور مردے کو حوالات کے اندر بھجوایا جائے گا، اور اس کی زبان بندی کے آرڈروں کو جاری کروایا جائے گا، اور اس کی بکواس کو بند کروایا جائے گا، اور اس کی ہردہ سرائی کا راستہ روکا جائے گا، اور اس ملک کو انشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مداحین کا ملک بنایا جائے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔